بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. قرآن پاک میں ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. کہ تم میں سے کوئی بعض کی غیبت نہ کرے. کہ تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تم اس کو ناپسند کرتے ہو. اللہ سے ڈرو. غیبت کہتے ہیں ذکر العیب علی وجہ الغیب. جو مسلمان آپ کے سامنے موجود نہیں ہے اس کی کوئی ایسی بات دوسروں کے سامنے بیان کرنا جو اس کے منہ پر اگر کی جائے تو اس کو ناگوار گزرے. ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ، چاہے وہ بات اس شخص کے اندر موجود ہو پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں جبھی وہ غیبت ہے. اگر وہ موجود نہ ہو فقد بہت، پھر تو تم نے اس پر بہتان لگایا. غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ جو بات کسی کے اندر موجود ہے اس کو بیان کرنا اور بلا وجہ بیان کرنا. ضرورت کی جگہوں پر شریعت نے گنجائش دی ہے. جیسے مثلا کسی نے رشتہ کرنا ہے، وہ آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ فلاں جگہ رشتہ کرنے کا ارادہ ہے. آپ اس شخص کو جانتے ہیں، اس کے مزاج کو جانتے ہیں، اس کے احوال کو جانتے ہیں، تو آپ اس موقع پر بقدر ضرورت، چسکا لیے بغیر، مزہ نہیں لینا، بقدر ضرورت جتنے میں کام چل سکتا ہے اتنی بات اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی میرے خیال میں وہ ایسا آدمی ہے، باقی آپ خود دیکھ لو. یا کسی نے کاروبار کرنا ہے، وہ آپ سے مشورہ لیتا ہے، یعنی کوئی ایسا معاملہ کرنے جا رہا ہے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے کہ جس میں کل کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو اس موقع پر اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو آپ اس کو ذکر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے مظلوم آدمی کسی ایسی اتھارٹی کے سامنے، کسی ایسی جگہ جہاں اس کو انصاف ملنے کی امید ہوتی ہے، وہاں جا کر اپنا دکھڑا سنا سکتا ہے. یہ بھی غیبت نہیں ہوگی. ظالم کی اس کے ظلم کی رپورٹ کرنا، اس کو بیان کرنا، یہ غیبت نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ جو زندگی میں ہم عام طور سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک غیبت کا بازار ہے. اور یہ ایسا کام ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی نیکیاں اٹھا کے دوسرے کے پلڑے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہنے والے نے یہ کہا کہ اگر غیبت کرنی ہو تو اپنے ماں باپ کی کرو، تاکہ نیکیاں تمہاری اگر جائیں تو کسی اچھی جگہ جائیں. اتنی محنت کر کے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، گرمیوں میں اتنی مشقت کر کے انسان نیکیاں کمائے اور تھوڑے سے زبان کے چسکے کے لیے اس کو اٹھا کر دوسرے کو دے دے، تو کتنے خسارے کا سودا ہے. اور پھر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی سنگینی بیان فرمائی. قرآن پاک نے تو اس کو مردہ بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا، اور حضور نے فرمایا کہ یہ زنا سے بڑا گناہ ہے. زنا سے، زنا کو ہر شخص سمجھتا ہے کہ فلاں نے زنا کیا، زانی ہے فلاں، تو غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. یعنی یہ غیبت وہ گناہ ہے جو ہمارے ہاں دو بڑے بڑے گناہ اس وقت فرمایا ہو رہے ہیں. جو تجزیہ کیا گیا ہے گناہوں کا، اس وقت دو بڑے بڑے گناہ معاشرے میں چل رہے ہیں جن کو گناہ سمجھا بھی نہیں جا رہا. اور جس گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، حکیم جالینوس سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی اور خطرناک بیماری کون سی ہے انسان کے لیے؟ اس نے کہا سب سے خطرناک بیماری وہ ہے جس بیماری کو انسان ہلکا سمجھے. جس کو ہلکا سمجھے گا وہ اس کے لیے خطرناک ہے سب سے زیادہ. اور خطرناک سے خطرناک بیماری کو اگر ہلکا نہ سمجھے تو وہ اس کے لیے اتنی خطرناک نہیں ہے. تو جس گناہ کو انسان ہلکا سمجھتا ہے وہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے.
تو یہ دو گناہ اس وقت معاشرے میں ایسے چل رہے ہیں، ایک غیبت، دوسروں کی بلا وجہ بیٹھ کر گپ شپ کے موڈ میں غیبت پہ غیبت کیے چلے جانا، اور دوسرا بد نظری، غیر محرم عورتوں کو ان کی تصاویر کو دیکھنا اور اس سے لذت کشید کرنا، یہ دو بڑے بڑے گناہ ہیں جو اس وقت معاشرے میں ہیں۔ یعنی ان دو گناہوں کے اوپر اگر انسان قابو پا لے تو وہ چلتا پھرتا اللہ کا ولی ہے۔ تو اس لیے غیبت سے بچنا ہے، بالخصوص روزے کی حالت میں غیبت بڑی نقصان دہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتوں کو لایا گیا جن کو روزہ بڑی شدید جو ہے روزے کی کیفیت میں سے گزرنا شروع ہو گئی، پیاس کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے، نڈھال ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے کچھ ایسا کام کیا ہے۔ آپ نے ان سے کہا کہ قے کرو، الٹی کرو۔ جب انہوں نے الٹی کی تو اس کے اندر سے خون اور کچا گوشت وہ نکلا۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو تم نے غیبت کی تھی کسی مسلمان بہن کی یا بھائی کی، یہ وہ ہے۔ تو غیبت اصل میں تو یہ ہوتی ہے، باقی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر اللہ وہ آنکھ عطا فرما دیں کہ جو غیب کی چیزوں کو بھی نظر دیکھ لیتی ہے کبھی کبھی، تو ہمیں نظر آنا شروع بھی ہو جائے، ورنہ اگر نظر نہ بھی آئے تو مخبر صادق، سچوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور اللہ نے خود فرمایا قرآن پاک میں کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جو شک کرتا ہے وہ تو ایمان دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ہے یہی کچھ۔ پھر روزہ بعض دفعہ انسان پر جو بھاری ہو جاتا ہے، گراں ہو جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ آدمی اس روزے کو کے اندر اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا، اور حرمت کی پامالی کا ایک بڑا ذریعہ غیبت ہے، اور دوسرا بڑا ذریعہ نظر کی حفاظت نہ کرنا ہے۔ روزے میں وقت گزاری کے لیے ایسی چیزیں دیکھنی شروع کر دی جاتی ہیں کہ جو ایمان کو خراب کر دیتی ہیں۔ پھر آپس میں دو چار لوگ بیٹھ گئے تو گپ شپ کے انداز میں یہ غیبت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ جو کہتے ہیں کہ بنتا تو گلا ہی ہے لیکن بات کر رہا ہوں، یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہے کہ بنتا تو گلا ہے۔ بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ گلا بن رہا ہے تو پھر نہ کرو، کیا مجبوری ہے، کیا آفت پڑی ہے کہ اس کے بغیر آدمی کو اپنی زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ جو بات اس کو لگے کہ کرنے کی ہے وہ کرے، جو لگے نہیں کرنے کی وہ نہ کرے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس میں کسی ایک مجلس میں نام لیا جائے تو ایک دفعہ درود پاک پڑھنا فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ یعنی وعظ کی مجلس چل رہی ہے، درس چل رہا ہے، یا کوئی اور نشست ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پہلی دفعہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے گا تو درود پاک پڑھنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد مستحب ہے، جب بھی نام لیا جائے تو مستحب ہے، یعنی باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، اور ایک امتی سے یہی توقع ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو وہ درود پاک پڑھے گا، اور یہ بہت فضیلت کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ کی جانب سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھتے ہیں، ایک اس کا گناہ معاف فرماتے ہیں، اور ایک درجہ اللہ جنت میں اس کا بلند فرما دیتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنا رحمت ہی رحمت ہے، اور مختلف درود پاک کے صیغے ہیں۔ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تھوڑا طویل ہے، پھر اگر کوئی اور مختصر درود ہو تو وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جب نام لیا جائے تب تو مختصر درودی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی کافی ہے، اس سے بھی جو فرض ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی مختصر درود ہو یا طویل درود ہو اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک درود پاک کا صیغہ حدیث میں بہت اس کی فضیلت آتی ہے، وہ ہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، یہ بھی درود پاک کا ہی ایک صیغہ ہے۔
کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جانب سے وہ بدلہ عطا فرمائیں جس کے وہ اہل ہیں، یعنی دینے والے جس کے اہل ہیں اور لینے والے جس کے اہل ہیں۔ یعنی ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، اللہ جانے، اللہ کے حبیب جانے کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، تو ہم اس لیے اس کو اللہ کے سپرد کریں گے۔ اس کلمے کو پڑھنے سے فرمایا کہ 70,000 فرشتہ جو ہے اس کو، جو آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے ثواب کے لکھنے سے عاجز ہے، یعنی فرشتے لکھتے لکھتے اس کلمے کا ثواب تھک جاتے ہیں، لکھا نہیں جاتا۔ مطلب یہ ہے تھکتے تو فرشتے نہیں ہیں، وہ تو ایک مخلوق اللہ نے ایسی بنائی ہے، یعنی بہت زیادہ ہے۔ ایسے الفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حد و شمار میں نہیں آتا۔ اور دوسری اس مسئلے کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں تعدیل ارکان واجب ہے۔ نماز میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں۔ فرض بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، واجب بھی چھوٹ جائے تو بھی نماز ناقص ہوتی ہے۔ تو تعدیل ارکان ایک لفظ ہے، یعنی ہر رکن کو اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ رکن کیا ہے؟ قیام ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، جب کھڑے سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر جلسہ، پھر نیچے سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، یعنی جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، بیٹھنا۔ تو ان سب ارکان کو اچھی طریقے سے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ یعنی بعض دفعہ اور اچھے طریقے ادا کرنے کی حد کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ کم سے کم آدمی کا ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے۔ جیسے سجدے سے اٹھے تو پوری طرح بیٹھ جائیں اطمینان کے ساتھ، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ رکوع سے اٹھے تو پوری طرح سیدھے کھڑے ہوں، کمر بالکل سیدھی کھڑی ہو جائے، اور تھوڑی سی دیر اس کو ٹھہراؤ بھی آ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بس جو ہی رکوع سے سر اٹھایا سیدھے سجدے میں۔ تو یہ جو سیدھا سجدے میں انسان چلا جاتا ہے تو وہ ایک رکن مس ہو جاتا ہے، اس میں سے اس کا ایک رکن گویا کہ نہیں ہوا۔ پھر ایک سجدے سے اٹھا، پھر ساتھ ہی دوسرے سجدے میں چلا گیا اور پوری طرح کمر سیدھی بھی نہیں کی، تو یہ 20 والا رکن غائب ہو گیا، اس کا 20 والا رکن ناقص رہ گیا۔ یہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جب امام کے ساتھ ہم ملتے ہیں آ کر نماز میں، تو اس وقت بھی تکبیر تحریمہ کہنی چاہیے قیام کی حالت میں، یعنی کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہیں، پھر رکوع کے لیے دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ ایک ہی تکبیر سے رکوع میں جانا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔